السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں۔ ناظرین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان گزر رہا ہے، رمضان کا آج چوتھا روزہ ہے اور چوتھے روزے کے دن بہت سی ہم برکات سمیٹ چکے ہیں اور ابھی ہم برکات سمیٹنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب ہم جانیں گے یہ، مولانا بدر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے یہ کہ ہم رمضان کا فلسفہ ایکچول میں ہے کیا، اسلام نے فلسفہ کیا دیا ہے رمضان کا، روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ مولانا بدر الدین صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ حمزہ جاوید بھائی، آپ نے موقع دیا کہ یہ خیر کی بات جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اچھا مولانا صاحب، پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ روزے کا فلسفہ ایکچوئل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا جو فلسفہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے تقوی۔ مقصد روزہ رکھنے سے بھوک پیاس یہ برداشت کرنا مقصد نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں، اس سے کہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کا معنی ہے بچنا۔ اب بچنا کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو عمل میں لانا اور ان سے بے عملی سے بچنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ان چیزوں کے کرنے سے ہم بچ جائیں۔ اب یہ تقوی ہی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ تقوی پر ہیں۔ اگر آپ پہلے سپارے کو دیکھیں کہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جس کو تقوی نصیب فرما دیں اللہ وہاں سے اس کے تمام روزی کا بندوبست کرتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، جس کو اللہ تقوی نصیب فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے چھوٹے سے عمل کا اجر بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی رمضان کا جو بیسک میننگ ہے وہ تقوی ہے، وہ اصل جو چیز ہے، مقصد اس بھوکے پیاسے رہنے کا وہ تقوی ہے کہ تقوی حاصل کرنا، کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ نمبر ایک، ساتھ ساتھ انسان کا یہ ایک تصور بن جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیسے؟ یہاں اس کمرے کے اندر آپ چھپ کر بیٹھ جائیں، حلال پانی ہے، زمزم جیسا پانی موجود ہے، کھجور جیسی غذا موجود ہے، حلال طیب غذا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اس کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں؟ بات ہے رسول اللہ تعالیٰ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے میرا روزہ ہے۔ زندگی کے ہر لمحے مجھے اور آپ کو یہ دولت نصیب ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، 1 مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ٹریننگ دینی ہے کہ ہم اللہ کی حضوری، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم تنہائی میں ہیں، کہیں بھی ہیں۔ یہ صرف رمضان کے حوالے سے اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جہاں ہم رشوت لیتے ہیں وہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں ہم رشوت دیتے ہیں وہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں ہم کرپشن کرتے ہیں وہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں ہم کوئی 2 نمبری کرتے ہیں وہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں ہم اشارے پر جا کر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی وارڈن نہیں ہو اور وہ نکل گئے تو وہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یہ ایک تصور میرے اور آپ کے اور ہر انسان کے دل میں جب بس جائے تو پھر نہ کسی ایجنسی کی ضرورت ہوگی، نہ کسی خفیہ کیمرے کی ضرورت ہوگی۔ پھر ایک کیمرہ دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو، کہ وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ کا کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ میرے اللہ نے منع کیا، حالانکہ کسی کو نہیں پتا۔ بلکہ ایون میں یہ بتا دوں، آپ وضو کر رہے ہیں، کلی کرتے کرتے اگر آپ 3-4 گھونٹ پانی کے پی لیں کسی کو پتا چلے گا؟ ہاں، کسی کو بھی نہیں پتا چلنا، آپ کو پتا چل جائے گا، لیکن کس کو پتا ہے؟ اور آپ نہیں کرتے، حالانکہ زبان خشک ہو رہی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کبھی ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں، کبھی اے سی میں جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن کھا پی نہیں رہے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی محرمات ہیں ان سب سے ہم بچ جائیں، یہ رمضان کا اصل پیغام ہے۔ تقوی آپ نے بات کی، تقوی حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، تو ایکچوئل میں تقوی ہے کیا؟ جزاک اللہ۔ یہی سوال جو آپ نے کیا بہت اچھا سوال ہے۔
یہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے تورات کے گزشتہ کتابوں کے، اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تو بہت بڑے عالم تھے قرآن کے بھی. ان سے پوچھا کہ کعب احبار یہ بتائیے یہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ امیر المومنین ہو کر مجھ سے پوچھتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا اس کی تشریح کریں. فرمایا امیر المومنین کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوں اور بالکل تنگ راستہ ہو اور ادھر آپ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا بڑے بچ بچا کے. اس دور میں ہم کہیں کہ جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے کا رنگ کیا ہو اور تازہ تازہ رنگ ہوا ہے، سفید سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، تو آپ ادھر بچ بچا کے کہ کہیں رنگ مجھے لگ نہ جائے. اس زندگی کو دنیا میں ایسے ہی گزارنا ہے کہ کہیں دنیا کی کسی آلودگی کا رنگ میرے اور آپ کے جسم کو لگ نہ جائے. یہ تقوی ہے. کیا بات ہے. اچھا اب تقوی بھی ہمارے پاس آ گیا، تقوی کی ڈیفینیشن آ گئی اور رمضان کا فلسفہ بھی آ گیا. اب یہ تقوی کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو 20 30 رمضان دیکھ لیے، کئیوں نے 50 100 رمضان بھی دیکھ لیے ہیں اپنی زندگی میں، وہ تقوی حاصل نہیں ہو سکا. وہ کس طرح سے حاصل کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے. ہم بس صرف اور صرف ایک روایتی روزہ رکھتے ہیں کہ صبح اٹھے سحری کی، سارا دن جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، ہر قسم کی برائیاں ہم کرتے ہیں. اب تقوی تب آئے گا، تقوی تب آئے گا آپ نے اے سی لگا دیا ہے، ساری کھڑکیاں دروازے کھول دیے، کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے تقوی نہیں آ رہا کہ وہ دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں. نہ میری نگاہ پر کنٹرول ہے، نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ کان پر کنٹرول ہے، بلکہ ایون کہ میرا اور آپ کا جو کھانا ہے وہ بھی مشکوک ہے. جب ہماری کمائیاں بھی مشکوک ہیں، ہمارے کھانے پینے ہم جو افطار کر رہے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا، تو پھر تقوی کہاں سے آنا ہے؟ تقوی تو تب آئے گا جب میری زبان کا بھی روزہ ہو، جب میری آنکھ کا بھی روزہ ہو، جب میرے کان کا بھی روزہ ہو، میرے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو، اور پھر میں حلال کے لقمے سے افطار بھی کروں اور حلال کے لقمے سے سحری کروں. تو پھر دیکھیں تقوی کے اثرات سامنے آتے ہیں کہ نہیں آتے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام لوگوں نے جانا کہ رمضان کا ایکچوئل میں فلسفہ کیا ہے، تقوی اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے مولانا صاحب نے بتائی، اور تقوی ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے جانی ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر. اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں رمضان سے متعلق، اسلام سے متعلق، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہم مولانا صاحب کے پاس دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب مولانا بدر الدین صاحب سے ہم پوچھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.